السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ کچھ مولوی حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے سرچ کریں گے، کوئی کہتا ہے یہ میں جی استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی خود کو گوسپا کا کتا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی خود کو مدینے کا کتا کہتا ہے، جبکہ ناظرین اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ تو لیکن بڑے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنایا ہے اور یہ اپنے آپ کو کتے کے ساتھ ترجیح دیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایسے ہی ناظرین، یعنی ایسا سمجھ لیں رمضان پروگرام ہوا ہے، اس کے اندر مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی سے یہی سوال ہوا ہے کہ یہ جی غوث پاک کے یعنی مدینے کے جو اپنے آپ کو کتے کہلواتے ہیں ان کے بارے میں، تو ناظرین قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین اب بڑی ہی دلیلیں دے رہے ہیں جی مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی، اور ساتھ کیا کہہ رہے، کہتے جی پھر شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، تو آئیے ناظرین مل کے وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب پھر یہ بھی ہمیں یا تو درست کریں ہم، یا پھر اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو نعتوں میں ہم کہتے ہیں میں سگے آستان محمد، میں ان کے در کا کتا، میں ان کے در کا غلام، یا میں ہم یہ پھر ہم کتا وہاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی کئی جگہوں پہ، میں شعر کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق رسول اللہ سے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھر سے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے شاعر ہیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تو اب میں نے آپ کو شعر کہا ہے، تو شعر کی ایک خاص جو وصف ہے اس کی طرف میری توجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلوم شعر بن گئے کہ کھانے کے وقت آپ کو جناب جس طرح ضروریات ہیں وہ کر دی جائے، یا کسی کو میں شعر کہہ دوں کہ جی ماشاءاللہ قاری صاحب بڑے شعر ہیں، یہ تو ہے شعر اہل حدیث۔ ہاں شعر حدیث، تھوڑی دیری کے بعد جناب ان کے وہ پنجے شنجے جناب چیک کرنے شروع کرے، بندہ پھر اور چیز شروع کرے۔ تو یہ اس شعر کی ایک وصف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ شعر دلیر ہوتا ہے۔ تو دلیری سے استعارہ مجاز کر کے کہا جاتا ہے یہ شعر۔ اسی طرح کتا جو ہوتا ہے، کتے کے اندر اس کی نجاست، پلیدی، وہ سب کچھ ہے، لیکن کتے کی ایک وصف ہے اور وہ ہے وفاداری۔ اب جب لفظ کتا بولا جاتا ہے کوئی انسان کے حوالے سے وہ کہتا ہے، تو اس سے مراد وہ جانور یا اس کی وہ نجاست اور وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اس وفاداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور عاجزی کے حوالے سے، جیسے کتے کو 1000 جھڑکیاں ڈالے نا، مالک کا اس طرح کہنے والا کہتا ہے میں سگے آستان محمد، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان کا سگ ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے 1000 کوئی جھڑکیاں دے، ہم نے نہیں اٹھنا۔ یہ دیکھیں آگے بڑھ کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتے کے اندر ایک وصف اور ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، یعنی اپنی جان دے دے گا لیکن دشمن کو مالک تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ اس کا اسی کا استعمال۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں نا، میں اس سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاء اللہ مسعود صاحب آہستہ آہستہ کھل رہے، آہستہ آہستہ۔ اچھا جی جی، جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العالمین نے کتے کو نجس بنایا، میں عقیدت میں بھی اس کی مثال نہیں دی، انسانی عظمت کے خلاف، انسانی شرف کے خلاف۔ پھر رسول اکرم میں 96 میں حج پہ گیا پہلی دفعہ جی، اور جگہ مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب، 96 میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلا حج میں۔ اب آپ نے کتنے حج کیا؟ 3۔ تو وہ جو اس میں ممبر اور روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں بڑا رش تھا، خیر مجھے کسی نے جگہ دے دی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے میرے برابر میں پاکستانی تھا، تو وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ دعا مانگ رہا، اور دعا اردو میں مانگ، اور زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا۔
पहले तो मैं नमाज में था, जब मैं नमाज से फारिग हुआ वो बड़ी लंबी दुआ मांग, रो भी रहा था, दुआ भी मांग रहा था। तो जब वो मैं सलाम फेर के बैठा, वो बोले अल्लाह मुझे इस दर का कुत्ता बना दे। मैंने कहा आमीन, मैंने उसे कहा आमीन। अब वो मेरी तरफ देखता है, तो वो फिर अपनी दुआ करने लग गया। उसने दोबारा कहा, मैंने कहा आमीन। तो वो फिर, अब उसको मेरा आमीन कहना बुरा लग रहा था। मैंने उससे कहा जब तू दुआ मांग रहा है और मैं आमीन कह रहा हूं तो इसका मतलब है भी अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। तो जब वो दुआ कबूल होगी तो तेरी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो फिर उसे मैंने समझाया, मैंने कहा देख, अगर ये कबूलियत की जगह है, तू अल्लाह से अपनी बख्शिश मांग, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांग, अपने बच्चों की तरक्की मांग। हो सकता है उसे ये बुरा लग रहा हो कि आपसे बीच में आमीन सुने। अब मैंने कहा, मैंने क्या, अगर अल्लाह ने तेरी इस कबूलियत वाली जगह पर दुआ कबूल कर ली और तू हो गया, पहली बात यह शुरते सबसे पहले तुझे इस रोजा रसूल से, मस्जिद से, यहां से निकाले। इसलिए कि जो कुत्ते अल्लाह ने बनाए हैं वो तो गलियों में फिरते हैं और हम उन्हें पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, उन्हें भगाते, गलत करते हैं, मगर नहीं करना चाहिए। एक हम घर नहीं आने, बल्कि ये KMC वाले गलत करते हैं ना सर, ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मखलूक तो है ना, इस तरह नहीं ना मानना ना ना ना, अल्लाह की मखलूक है। लेकिन ये जितने अब ये कुत्तों के काटने वाले हैं, अभी सिंध में वैक्सीन नहीं मिल रही है, इन सबको एक जगह जमा करके इनको कहीं एक्सपोर्ट कर दे, तिजारत करनी चाहिए मुफ्ती अब्दुल कबीर के फतवे के। ऐसा नहीं होना चाहिए, हराम चीजों की तिजारत भी हराम, हम इसकी तिजारत भी नहीं, कत्ल भी नहीं करना। तो मेरा मकसद बिला वजह नहीं मारना, बिला वजह नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, अब जैसे मैसवी साहब ने कहा, शिकारी कुत्ते हैं या रखवाली वाले कुत्ते हैं, वो ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जिस रखवाली पर मामूर है, जब आप उसमें कुछ दखल देंगे तो वो आपकी तरफ बढ़ेगा, वरना ऐसा नहीं भी आप अपना काम। मगर वो जो बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं इख्तियारतन कह रहा है। नहीं, इख्तियारतन तो है। शेर की जैसे मिसाल दी वो 100% सही थी, वो 100% सही। शेर को कौन वहां घुसने देगा अगर शेर आ गया तो? ना ना, आप समझे, शेर को नहीं भगा देगा। नहीं, मतलब ये कि कुत्ते को शुरते मारेंगे, लेकिन शेर के गले में हार डाल, शेर बात है यार। उधर आप कहते हैं कि शेर से मुराद टांगों वाला शेर नहीं, तो यहाँ जो कह रहे कुत्ता बना दे, मसलन मुझे हुजूर की आजी की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात, डॉक्टर साहब, कुत्ता भी आराम खाता है, शेर भी आराम खाता है, कुत्ता भी नजस पलीद है, शेर भी है। अच्छा, रसूलुल्लाह का कुत्ता अगर किसी ने कह दिया हुजूर का, ठीक है, क्लिंटन का या अहले हदीसों का नहीं, वो ठीक है, वो जुर्म है। और इनको आपने पूरी कौम का शेर, अच्छा शेर कोई देखिए, हदीस में आता है और वो हदीस आला हजरत ने मलफूजात में भी लिखी है। आला हजरत की किताबें पढ़ते हैं? जी हाँ, पढ़ते हैं। तो वो मलफूजात में भी लिखी है उन्होंने। वो हदीस ये है कि जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल से वादा किया था कि मैं कल इस टाइम आपके पास हाजिर हूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमाने लगे और जिब्रील उस टाइम पर ना आए। अल्लाह के रसूल परेशान हुए कि जिब्रील वादा खिलाफी नहीं करता, लेकिन आज क्यों वादा खिलाफी कर गया। आप अपनी बिस्तर पर चारपाई पर लेटे हुए थे और बेचैनी के आलम में आप उठे और कमरे में थोड़ा यूं चलने लगे, फिर दरवाजे से बाहर निकले। जैसे दरवाजे से बाहर निकले, देखा तो जिब्रील अमीन दीवार के बाहर खड़े हुए। आपने पूछा, जिब्रील मैं तो जब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आप आए नहीं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं तो जब से आया हुआ हूं। तो फिर अंदर क्यों नहीं आए? ये आला हजरत लिख रहे हैं और हदीस में भी ये अल्फाज, अंदर क्यों नहीं आए? जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, हम उस घर में दाखिल नहीं होते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे घर में तो दोनों चीजें नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, आपके घर में कुत्ता है। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ लाए, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ ना मिला। अपनी चारपाई के नीचे नजर पड़ी तो कुत्ते का पिल्ला, यानी बच्चा कुत्ते का, वो पड़ा पाया। फिर आपने उसे निकाला, जिब्रील अमीन फिर अंदर तशरीफ लाए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आला हजरत ने भी इसी सवाल के जवाब में, किसी ने अर्ज किया कि कुत्ता पालना कैसा है, इस जवाब में उन्होंने इरशाद फरमाया ये सारा वाकया। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि वो कुत्ता मदीने का था, असली कुत्ता, बना हुआ नहीं, मदीने का था।
اور وہ چارپائی کے نیچے مدینے والی سرکار کی چارپائی کے نیچے آیا ہے، پھر بھی جبریل اندر تشریف، فرشتوں کی نظافت ہے، ان کی لطافت ڈاکٹر ہے. صاحب پھر بھی اندر تشریف ایک بات ہے، یہاں سننے والے بھی سن رہے ہیں، میرے خیال میں یہ اسی طرح ہے کہ بس میں کیا کروں، نہیں کیا آپ جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کتے سے مراد وہ جانور، وہ کتا نہیں ہے، استعارہ اس کی وصف مراد ہے، وصف کی وفاداری مراد ہے. جیسے شیر کی جس طرح سے بہادری ہے. آپ بہادر آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر موسیٰ کے لیے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، تو اس کا مطلب اب وہ یہ تو یہ نہیں کہ وہ فرعون ہے، مطلب یہ ہے کہ فرعون استعارہ باطل ہے اور موسیٰ بھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ استعارہ حق ہے. ہاں. جس طرح کہا جاتا ہے ہر گستاخ کے لیے ایک ممتاز ہے، ہاں. تو گستاخ کے لیے ممتاز اب ناموس رسالت اس کا کا مطلب استعارہ یہ ہے. کہ شیر کا مطلب شیر بہادری کا مطلب ہے شیر دلیری، کا مطلب بہادری. اور کتے کی وفاداری مراد ہوتی ہے. اب جو دعا کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کتے کی وفاداری مل جائے، دیکھیے، یہ حضرت حضور کی وفاداری مل جائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ اچھا تعالیٰ، مجھے چینل سے وفاداری کرنے تھے، اشتہار کی بریک لینی ہے. وہ کہیں گے وہ اشتہار چینل سے وفاداری 1 منٹ اچھا، بات کر لینا. اچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک لقب تھا اسد اللہ، اسد اللہ الغالب. تو اب وہ جو یعنی اللہ کا شیر، لیکن کبھی کسی کو لقب کے طور پر قلب کا لفظ نہیں دیا. آپ بتا آپ دیکھو صحابہ کرام کی جو اللہ کے رسول سے محبت تھی نا، ہماری محبت صحابہ کرام سے، ہماری وفا صحابہ کرام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے خود کو سگے مدینہ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اصحاب کاف کے کتے کا تذکرہ کیا ہے. نص قطعی موجود ہے کہ وہ جس نے وفاداری کی اصحاب کاف کے ساتھ، وہ ان کی غار پہ رہا. روایات میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. آپ اس کتے کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ تو صراحتاً کتا موجود ہے نا. میں روایات کوئی نہیں مانتا جو روایات کتے آپ کو قرآن کی آیات چلے، آپ قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات مانتی ہیں، کتے کو آپ قرآن ایک مجید میں منٹ، قلب ہم کا لفظ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو کتے تو ہمارے بھی ہیں. نہیں، بات یہ کیا نہیں بات ہے. ہوگی؟ اصحاب کاف کے کتے کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے. اللہ قرآن میں کہے اب آپ نے کہا نا یہ عزیز، وہ اب 3 سوال کر لیا، جواب تو 5 دینے تھے، دیں. 6 کتا تھا، ان کی سن لینا، وہ 7 تھے، 8واں سنیں گے. کتا تھا. ابھی سنتے ہر اب آپ جگہ نے پر چار زمین نیا کا سیل ڈالا ہے، آپ نے تو اچھا سر جواب سن لینا. سیل نئے ڈلے. سیل کی بات نہیں سیل نہیں ڈرے. آپ مجھے بتائیں تو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتے کو کتا ہی کہا ہے نا. اصحاب کہف کو تو کتا نہیں کہا نا. میرا اعتراض تو اپنی جگہ برقرار ہے. ہمارا کتے کو تو کتا میں بھی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انسان کو کتا نہ اس کہو. وقت میں یہ وصف اختیار کرتے ہوئے ایک وقفہ جی لے جا رہا ہوں. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنی. ناظرین، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ زمین کو اللہ پاک نے کن کہہ کے بنا دیا، آسمان کو کن کہہ کے بنا دیا، سرسبز و شاداب بنایا تو کن کہہ کے بنا دیا. لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گن گن کر بنایا اور سب سے خوبصورت بنایا بھی انسان کو ہے. یہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سب سے خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو بنایا. لیکن معاذ اللہ یہ انسان کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے انسان نہیں بننا، میں نے جانور بننا ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو، یہ خود کو کتا کہتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ. تو ناظرین، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ہم بات کرتے چلیں. جیسے کہ ایک بزرگ سے میں واقعہ سن رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا. تو وہ واقعہ سنا رہے، کہتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ اور اس کی وائف یعنی اس کی بیوی، گرمی کا موسم تھا، چھت پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکا نا جب، تو اب بادشاہ کہنے لگا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، چاند کتنا پیارا ہے. تو بادشاہ کی بیوی کہنے لگی چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں. اب اس نے یہ کیا کہا، بادشاہ کہنے لگا صبح میں اپنے جتنے بھی نوکر چاکر ہیں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے کہا کہ چاند خوبصورت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو رکھ لوں گا. خیر ناظرین، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب نوکروں سے سوال کیا، نوکر کہنے لگے اگر ہم کہتے ہیں بیوی خوبصورت ہے تو پھر بادشاہ جو 4 پیسے ملتے وہ نہیں ملنے،
اگر ہم کہیں کہ چاند خوبصورت ہے، جو بادشاہ کی گھر والی کھانا شانا پکا کے بھیجتی ہے وہ نہیں ہمیں ملے گا۔ اب تھوڑی دیر گزری، ایک اللہ والا آیا، فقیر آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دے کھانے کے لیے۔ وقت کا بادشاہ کہنے لگا پہلے یہ مجھے بتا میری بیوی خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند خوبصورت ہے؟ اب وہ کہنے لگا بادشاہ سے کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا دلیل چاہیے۔ بادشاہ نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا آیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت انسان کو اللہ پاک نے بنایا۔ تو لیکن ناظرین اس انسان کی سمجھ نہیں آتی یہ اپنے آپ کو کیا بنائے بیٹھا ہے۔ اور اگلی بات کرتے چلے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے پیار کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کو اسد اللہ کا یعنی لقب عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کے شیر ہو۔ ایک شیر ہے اور ایک یہ دوسری طرف کتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھو شیر کتنا غیرت مند ہے، اور یہ جو جس کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ اپنے آپ کو خود کو کہتے ہیں گوشت پاک کا کتا اور مدینے کا کتا، اور آپ کو پتہ ہے کتے کے اندر کتنی غیرت ہوتی ہے۔ باقی ناظرین لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔